बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बागात के शहर की फिजा आलूदा होने लगी। फिजाई आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पर पहुंच गया। माहौलियाती आलूदगी बढ़ने पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया है। बागात के शहर की फिजा आलूदा होने लगी है, जबकि फिजाई आलूदगी पहले नंबर पर पहुंच गया, जबकि माहौलियाती आलूदगी बढ़ने पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। हसनैन, बताइएगा, फिजाई आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। जी, शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे ही आसमान पर बादलों ने डेरे जमा रखे हैं। सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। और अगर बात की जाए माहौलियाती आलूदगी की, तो माहौलियाती आलूदगी में इजाफे की बिना पर लाहौर आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बिना पर सर फहरिस्त है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मजमूई तौर पर 170 से 177 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की बात कर ली जाए तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज सबसे जो कम है वो 26, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ जो मौसम है उसमें थोड़ी सी हमने शिद्दत देखी है, हबस में इजाफा हुआ है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और जैसे जैसे दिन ढलता चला जाएगा वैसे वैसे जो मौसम है वो मज़ीद बेहतर होता चला जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो शहर का मौसम है वो मज़ीद गर्म और खुश्क रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। दर्जा हरारत में और गर्मी में इजाफा होगा। इसके साथ अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो अमूमन जो लाहौर है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बिना पर पाकिस्तान में चौथे और 5वें नंबर पर है, लेकिन आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सर फहरिस्त है। माहौलियाती आलूदगी की बिना पर 170 से 177 के दरमियान जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में स्मोक का खतरा है। अक्टूबर के पहले हफ्ते एंटी स्मोक ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। महकमे माहौलियात ने 305 स्टील मिल्स बॉयलर्स को नोटिस भिजवा दिए, जबकि आलूदगी का बायस बनने वाली स्टील मिल्स बॉयलर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। सादिया, बताइएगा, एंटी स्मोक ऑपरेशन कब से शुरू करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर में ये रवां बस जो है वो स्मोक के खदशात बरकरार है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस साल ज्यादा संगीन नतायज जो है हमें फेस करने पड़ जाए। इसी के पेश नजर महकमा माहौलियात ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में एंटी स्मोक ऑपरेशन का जो है वो शेड्यूल जारी किया है। इसी सिलसिले में 305 ऐसी स्टील मिल्स और बॉयलर फैक्ट्रियां हैं जिनको नोटिस भिजवा दिए गए, जहाँ ये गया है कि अपने तमाम तर स्मोक के इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए जाए। अगर तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में इन फैक्ट्रियों ने अपने इंतजाम मुकम्मल नहीं किए तो इनको सील किया जाएगा, जबकि इनको जुर्माने और सजाएं भी सुनाई जाएंगी। ठीक है, जुर्माने और सजाएं भी सुनाई जाएंगी। सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब कोरोना के साथ डेंगू के वार भी जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 160 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा, डेंगू के वार बढ़ते जा रहे हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ कोरोना तो दूसरी जानिब डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा है। और कोरोना के साथ डेंगू के बढ़ते हुए केसेस महकमा सेहत के लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं। हस्पतालों में डेंगू के मरीज़ों की क्या सूरत हाल है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, क्या अदवायात दी जा रही हैं और करंट सूरत हाल क्या है, इस पर सब बात करने के लिए हमारे साथ MS में हस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि एकदम से डेंगू के केसेस क्यों बढ़े हैं, क्या वजूहत देख रहे हैं और हस्पताल में क्या सिचुएशन है? लेकिन जो हमारा डेंगू का इस वक्त मसला है वो डेफिनेटली चैलेंज की सूरत में आ रहा है। अभी तक भी अल्लाह का शुक्र है हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। हमारी जितनी फैसिलिटीज़ आपने अभी विजिट कर लिया, सारा अल्लाह का शुक्र है एक्टिव है। पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ट्रीट कर अकॉर्डिंग टू जो उसके ट्रीटमेंट है। हमारे कंसल्टेंट्स, एवरीबडी, हमारी सिस्टर्स, मेरा पैरामेडिकल लोअर स्टाफ और जो उसके SOPs हैं, इसमें सेक्रेटरी हेल्थ जो हमारे डॉक्टर जावेद काजी, वो हर वक्त हमारे साथ रात 3 बजे भी ऑन बोर्ड हैं। मैडम मिनिस्टर साहब खुद डॉक्टर जासमीन राशिद। तो ये बड़ा जहाँ तक ताल्लुक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह का नाम लेके जो SOPs हम उसे फॉलो करें। अगर खुदा ना खास्ता किसी को डेंगू हो जाए तो घर में क्या इनिशियल ट्रीटमेंट लें ताकि अस्पताल में बर्डन ना आए, और किस सूरत हाल में जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़े तो उन्हें अस्पताल लेके जाएँ? हमारे पास इस वक्त आप खड़े हुए हैं, ये हमारा मेल वार्ड है और हमारे पास 50 बेड्स एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए मौजूद हैं। 5 बेड्स हमने वो स्पेसिफाई किए हैं बच्चों के लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त भी हमारे पास 8 से 10 बेड्स खाली हैं। ये जितने पेशेंट देख रहे हैं सारे ऑलमोस्ट सस्पेक्ट हैं। 2-3 पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव आ रहे हैं हम उन्हें फ़ौरन डिस्चार्ज कर रहे हैं, या अकॉर्डिंगली वार्ड में वो किसी और बीमारी की वजह से आ सकते हैं तो उनको शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे पास तमाम टेस्टों की फैसिलिटी मौजूद है। जो लोग, जैसे आपने फरमाया कि लोग क्या करें, जैसे फीवर हो कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, सिंपल एक काम करना है, जो पैरासिटामोल की गोली है वो इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी।
بالکل ہمارے ساتھ MS میں ہاسپٹل ڈاکٹر افتخار صاحب موجود تھے. انہوں نے بڑا تفصیلاً بتایا کہ ڈینگی جو سچویشن ہے الارمنگ ہے. اس وقت جو 27 کے قریب یہاں پر ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں. انہوں نے اس ہاسپٹل کے جو ڈینگی وارڈ ہے اس کا بھی وزٹ کر ان کی جانب سے یہ کہا ہے اسی ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے, ادویات بھی موجود. ٹھیک ہے عظمت عوان, آپ کا بہت شکریہ. کرونا کے بڑھتے کیسز پر قابو پانے کی حکمت عملی 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جبکہ بچوں کو ویکسین اسکولوں میں لگائی جائے گی. سرکاری پرائیویٹ اسکولوں کے طلباء کی ویکسینیشن کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. اسکول ایجوکیشن نے 15 سال سے زائد عمر کے طلباء کا ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے. جبکہ اتھارٹیز کو روزانہ طلباء کا ریکارڈ ارسال کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. پرائیویٹ سکولز میں 15 سال سے زائد عمر کے 20,000 بچے زیر تعلیم ہیں. جبکہ سرکاری سکولوں میں 15 برس سے زائد عمر کے 28,000 بچے زیر تعلیم ہیں. آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. کرونا کے بڑھتے کیسز پر قابو پانے کی حکمت عملی 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بچوں کو ویکسین سکولوں میں لگائی جائے گی. جبکہ سرکاری پرائیویٹ سکولوں کے طلباء کی ویکسینیشن کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. اسکول ایجوکیشن نے 15 سال سے زائد عمر کے طلباء کا ریکارڈ مانگ لیا ہے. اتھارٹیز کو روزانہ طلباء کا ریکارڈ ارسال کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. جبکہ پرائیویٹ سکولز میں 15 سال سے زائد عمر کے 20,000 بچے زیر تعلیم ہیں. دوسری جانب سرکاری سکولوں میں 15 برس سے زائد عمر کے 28,000 بچے زیر تعلیم ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے نئی حکمت عملی کے تحت نیا فیصلہ کیا گیا ہے. بڑے فیصلے میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر قابو پانے کے لیے 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بچوں کو ویکسین سکولوں میں لگائی جائے گی. مزید تفصیلات جانیں گے صبا وزیر سے. جی صبا, آگاہ کیجیے گا, حکومت کی جانب سے نئی حکمت عملی کے تحت 12 سال کے بچوں کو بھی ویکسین لگائی جائے گی. جی بالکل, حکومت نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 سال تک کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ویکسین لگائی جائے گی. اور آج MCOC کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ویکسین جو ہے اسکول میں بچوں کو جا کر لگائی جائے گی اور 12 سال تک کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی. اور اس سے پہلے بھی 16 سال تک کے جتنے بھی بچے تھے ان کو فائزر ویکسین جو ہے مختلف اسکول اور کالجز میں لگائے جانے کا سلسلہ بھی جاری تھا. لیکن آج MCOC کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 12 سال تک کے تمام بچوں کو اسکولوں میں جا کر ویکسین لگائی جائے گی. ٹھیک ہے, 12 سال کے بچوں کو اسکولوں میں جا کر ویکسین لگائی جائے گی. صبا, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ امراض قلب کی سب سے بڑی علاج گاہ ایڈہاکزم کا شکار ہے. PIC میں MS کے بعد چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بھی خالی ہے. جبکہ MS کے عہدے پر تاحال مستقل تعیناتی نہیں ہو سکی. چیف ایگزیکٹو پروفیسر ثاقب شفیع بھی گزشتہ ہفتے ریٹائر ہو گئے ہیں. چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر بھی مستقل تعیناتی نہیں کی گئی. انتظامی عہدے خالی ہونے سے اسپتال کے امور بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زاہد چودھری سے. زاہد صاحب, یہ بتائیے گا کہ مستقل تعیناتی ابھی تک کیوں نہیں کی جا رہی؟ صوبے میں امراض قلب کی سب سے بڑی علاج گاہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس وقت بدترین ایڈہاکزم سے دوچار ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں نہ صرف MS کا عہدہ جو ہے وہ کم و بیش 2 سال سے جو ہے وہ خالی پڑا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بھی خالی ہو گیا ہے اور اس پر بھی کوئی مستقل تقرری نہیں کی گئی. ڈاکٹر محمد امیر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کوئی بھی مستقل MS جو ہے اس کی تعیناتی حکومت نہیں کر سکی. اور تبدیلی سرکار کی جانب سے اس اسپتال کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ایڈہاکزم کے تحت چلانے کا شاید فیصلہ کیا گیا ہے, جس کے باعث یہاں پہ پرماننٹ مستقل ریگولر بنیادوں پہ کوئی بھی MS تعینات نہیں ہوا, بلکہ جو اس سابقہ MS تھے وہ عارضی چارج کے اوپر ہی وہ بھی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے. لیکن اس کے باوجود MS یہاں پہ جو ہے وہ تعینات نہیں کیا گیا. 2 MS اب تک جو ہے وہ عارضی چارج کے اوپر ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن اسپتال پھر بھی ایڈہاکزم سے دوچار ہے. اور اب گزشتہ ہفتے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے چیف ایگزیکٹو پروفیسر ڈاکٹر ثاقب شفیع مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 ہفتہ گزر چکا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر بھی کوئی مستقل تقرری عمل میں نہیں لائی جا سکی. پہلے MS کا آفس اور اب چیف ایگزیکٹو کا آفس بھی کسی مستقل انکمبنٹ کے بغیر نہ صرف جو ہے وہ ہسپتال کے جو انتظامی امور ہیں بلکہ اس کے جو مالی امور ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں, اور اس کے اثرات ہسپتال میں علاج معالجے کی جو صورتحال ہے اس کی ڈیٹیریوریشن کی صورت میں سامنے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن حکومت کی جانب سے نہ تو PIC میں MS تعینات ہو سکا ہے آج تک, اور نہ ہی اب 1 ہفتہ گزر چیف ایگزیکٹو کا اہم ترین عہدہ وہ بھی خالی پڑا.
چیف ایگزیکٹو کا اہم ترین عہدہ خالی پڑا ہے۔ زاہد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ امراض قلب کی سب سے بڑی علاج گاہ ایڈہاکزم کا شکار ہے، جبکہ پی آئی سی میں ایم ایس کے بعد چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بھی خالی ہے۔ ایم ایس کے عہدے پر تاحال مستقل تعیناتی نہیں ہو سکی۔ چیف ایگزیکٹو پروفیسر ثاقب شفیع بھی گزشتہ ہفتے ریٹائرڈ ہوئے تھے، جبکہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر بھی مستقل تعیناتی نہیں کی گئی ہے۔ انتظامی عہدے خالی ہونے سے اسپتال کے امور بری طرح سے متاثر ہیں۔ امراض قلب کی سب سے بڑی علاج گاہ ایڈہاکزم کا شکار ہے۔ پی آئی سی میں ایم ایس کے بعد چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بھی تاحال خالی ہے۔ ایم ایس کے عہدے پر تاحال مستقل تعیناتی نہیں ہو سکی۔ چیف ایگزیکٹو پروفیسر ثاقب شفیع بھی گزشتہ ہفتے ریٹائر ہوئے تھے، جبکہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر بھی مستقل تعیناتی تاحال نہیں کی گئی ہے۔ انتظامی عہدے خالی ہونے سے اسپتال کے امور بری طرح سے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہوا 170 روپے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 172 روپے 90 پیسے کا ہو گیا، جبکہ طلب بڑھنے پر روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ ماہرین کی جانب سے کہنا تھا کہ درآمدی اشیاء کی قیمت بڑھنے پر مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد قیمت 170 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 172 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ طلب بڑھنے پر روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا، جبکہ درآمدی اشیاء کی قیمت بڑھنے پر مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ماہرین کی جانب سے اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 170 روپے ہو گئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 172 روپے 90 پیسے کا ہو گیا، اور ماہرین کی جانب سے کہنا ہے کہ طلب بڑھنے پر روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ درآمدی اشیاء کی قیمت بڑھنے پر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ اس حوالے سے ماہرین کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہوا 170 روپے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 172 روپے 90 پیسے کا ہو گیا، جبکہ طلب بڑھنے پر روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ ماہرین کی جانب سے کہنا تھا کہ درآمدی اشیاء کی قیمت بڑھنے پر مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ اس حوالے سے ماہرین کی جانب سے ابھی سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہوا 170 روپے نئی قیمت ہے، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 172 روپے 90 پیسے کا ہو گیا ہے۔ طلب بڑھنے پر روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ ماہرین کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ درآمدی اشیاء کی قیمت بڑھنے پر مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہوا ہے 170 روپے نئی قیمت ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 172 روپے 90 پیسے کا ہو گیا ہے۔ طلب بڑھنے پر روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ ماہرین کی جانب سے اس حوالے سے مہنگائی کے طوفان کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈویژن کا اجلاس نائب صدر نون لیگ مریم نواز، شاہد خاقان عباسی کی جانب سے شرکت کی گئی۔ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، عطا اللہ تارڑ، راجہ فاروق حیدر کی جانب سے شرکت، جمال کاکڑ، اویس لغاری، حنیف عباسی، مشتاق منہاس کی جانب سے بھی شرکت، طاہرہ اورنگزیب، رانا ابرار اور نزت صادق کی جانب سے بھی اجلاس میں شرکت کی گئی۔ مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈویژن کا اجلاس ہوا، جس میں نائب صدر نون لیگ مریم نواز اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے شرکت کی گئی۔ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، عطا اللہ تارڑ، راجہ فاروق حیدر کی جانب سے بھی شرکت کی گئی۔ جمال کاکڑ، اویس لغاری، حنیف عباسی، مشتاق منہاس کی جانب سے بھی شرکت، جبکہ طاہرہ اورنگزیب اور رانا ابرار اور نزت صادق کی جانب سے بھی شرکت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈویژن کا اجلاس نائب صدر نون لیگ مریم نواز، شاہد خاقان عباسی کی شرکت، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، عطا اللہ تارڑ، راجہ فاروق حیدر کی بھی شرکت، جمال کاکڑ، اویس لغاری، حنیف عباسی، مشتاق منہاس کی جانب سے بھی شرکت کی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے